بالآخر وہی ہوا جو جس کا کہ ڈر تھا. ٹرمپ نے ایران پہ آج حملہ کر دیا ہے، اور وہاں پہ جس شہر پہ یہ حملہ کیا گیا وہاں پہ شنید یہ تھا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات موجود ہیں. اور ایسا ٹرمپ نے تب کیا ہے جبکہ وہ یقین دہانی بارہا کرا چکے تھے کہ ایسا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ امریکہ نہیں کرے گا. اور اگر آپ غور کریں تو ٹرمپ صاحب جس ٹیگ لائن کو لے کے یہ الیکشن جیتے تھے وہ بھی یہی تھی کہ وہ نو وار اور پیس پہ بلیف رکھتے ہیں، اور بارہا انہوں نے بیشتر خطوں میں جو ہے جنگ رکوائی بھی ہے. ابھی ریسنٹلی پاک بھارت جنگ میں بھی ان کا کردار یہی تھا کہ یار چھوڑو، جنگ نہ کرو. Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. اور ابھی ریسنٹلی پاکستان نے ان کو نوبیل پرائز کے لیے بھی نامزد کیا ہے. بہرحال یہ سب ایک طرف، اور دوسری طرف یہ حقیقت کہ جس شہر پہ ایران کی حملہ کیا گیا ہے وہاں پہ خیال یہی تھا کہ یورینیم جو ہے افزردہ کی جاتی ہے، اور وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور یقینی طور پر ایسا ہی تھا، کیونکہ اگر اس حملے میں وہاں پہ افزردہ یورینیم موجود ہوتی تو اب تک اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت دور تک پھیل چکے ہوتے، اور وہ یقینی طور پر قطر، کویت اور بحرین تک جاتے ماحول میں آپ کے تابکاری جو آئسوٹوپس ہیں وہ انکلوڈ ہو جاتے ہیں اور وہ پھیل جاتے ہیں. اور اگر آپ سب کو یاد ہو تو یہ چرنوبل جیسے حادثے سے بہت بڑا حادثہ ہوتا. یہ جنگ امریکہ کے لیے شاید بچوں کا کھیل ہے، لیکن یقینی طور پر گلف کنٹریز کے لیے خودکشی ہے. امریکہ نے جو حملہ کیا ہے نا اس میں یوز کیے گئے ہیں بنکر بسٹر بامز. یہ عام بامز سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور یہ کوئی سرفس پہ اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ یہ زمین کے نیچے تہوں تک جا کر جو ہے اپنے ہدف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. These weapons have been used in modern wars, especially when enemies hide in mountain caves or deep underground bunkers. They play a big role in military strategies, especially when dealing with threats that can't be reached by normal bombs. So the next time you hear the term bunker buster, you will know it's not just another bomb. It's a deeply designed, precision-guided weapon meant to reach where other weapons can't. It's one of the most fascinating and powerful tools in modern warfare. شنید یہ تھا کہ تہران سے کچھ دور جس پہاڑی علاقے میں یہ یورینیم افزردہ کی جا رہی تھی وہ زیر زمین 2 سرنگیں ہیں جن کو کہ تباہ کرنا مقصود تھا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے؟ وہ سرنگیں تباہ ہوئی ہیں یا وہ ایٹمی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ تو ایسا ہے کہ یہ سب کچھ تباہ کرنے کے لیے امریکہ کو اس طرح کے بہت سارے بامز جو ہیں وہ برسانے ہوں گے، تب کہیں جا کر وہ اپنا یہ مقصد حاصل کر سکیں گے. پریزنٹلی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ جو پہلے نہیں دیکھنے میں آتی تھی. وہ یہ کہ جن اسٹیٹس کے پاس نیوکلیر ایسٹس تھے، نیوکلیر ہتھیار تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی کارروائیوں سے گریز کرتے تھے. ایک نیوکلیر ہتھیاروں کا ایک روب اور دبدبہ جو ہے وہ طاری رہتا تھا، ایک نیوکلیر ڈیٹرنس قائم رہتی تھی، اور اس کا عالمی امن کو فائدہ ہوتا تھا. لیکن اب میزائلز اور ڈرونز نے جو ہے یہ ایک پورا اسٹرکچر جو ہے اس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. if you have drones, if you have missiles، اور آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہی وہ سب میزائلز اور ڈرونز جو ہیں وہ دوسرے ملک تک پہنچا سکتے ہیں، وہاں مار کر سکتے ہیں. تو نیوکلیئر ہتھیار آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، اب شاید وہ چیز بھی بے معنی ہوتی جا رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں اس ساری سچویشن کا جو اثر ہوگا اس سے انفلیشن کی ایک لہر بڑھے گی، اور اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا. میری اپنی ذاتی رائے میں آنے والے 2 سے 3 منتھس میں انفلیشن بڑھے گی، اور منتھلی بجٹس جو ہیں وہ لوگوں کے ڈسٹرب ہوں گے. اس میں نوٹس میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خود امریکی عوام بھی جو ہے وہ ٹرمپ کے اس سٹیپ کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں خود امریکہ میں بھی کہ یہ what this has just happened, what did just Trump has done، کیونکہ اس نے وہ کیا ہے جو اس نے نہیں کہا تھا. یعنی جو وہ کہتے تھے کہ پیس 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 اینڈ نو وار، he has just done totally opposite of that. اور پاکستان جیسا ملک جس نے ابھی 2 دن پہلے ٹرمپ کو جو ہے نوبیل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا تھا، اس پہ بھی خاصی تنقید جو ہے وہ ہو رہی. ٹرمپ کے اس قدم سے ہمارے خطے پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کے 2 طریقے سے نتائج نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو ایران اسرائیل کی جنگ ختم ہو جائے گی، یا
پھر پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ اس جنگ میں جھونک دیا جائے گا، اور کہیں نہ کہیں اس جنگ کی آنچ ہمارے ملک تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ میرے خیال میں امریکی بدماشی اور اسرائیل کو ایک فیس سیونگ دینے کے بعد جو ہے نا، آپریشن رجیم چینج اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرے گا، اور آیت اللہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ رجیم چینج سے بچنے کو اپنی فتح مبین قرار دے دیں گے۔ بہرحال چانسز تو بہت طرح کے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکن انٹرسٹ پر اگر حملہ کرنا شروع کر دے تو پھر ہم ایک تھرڈ ورلڈ وار دیکھ سکتے ہیں، جو کہ شاید کسی کے فائدے میں بھی نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ سازوں کو عقل اور شعور کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں، اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔